صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نام اعمال کھولے جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تفسیر میں فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو اپنے نام اعمال کو بھر رہا ہے، پھر سے لپیٹ دیا جائے گا اور قیامت کے دن تیرے سامنے کھول دیا جائے گا۔ لہذا غور کر کہ تو اپنے اعمال نامے میں کیا درج کروا رہا ہے۔ غور کیجیے، آپ بھی، میں بھی غور کروں، ہم اپنے نام اعمال میں کیا درج کروا رہے ہیں۔ ہمارے نام اعمال میں نمازیں ہیں، جماعت کی پابندی ہے، ہمارے نام اعمال میں اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، سورہ ملک کی تلاوت ہے، سورہ یاسین کی تلاوت ہے، ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان، نور العرفان یا صراط الجنان کوئی ہے؟ کوئی دینی مطالعہ ہے؟ ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی ہے؟ محبت کے ساتھ ان کو دیکھنا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنا ہے؟ ہمارے نام اعمال میں ہم کیا درج کروا رہے ہیں؟ کیا ہے ہمارے نام اعمال میں؟ غور تو کریں۔ حضرت سیدنا مکحول شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان جب بستر پر آرام کرنے لگے تو اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے، آج اس نے کیا اعمال کیے۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، توبہ کر کے سو، استغفار کر کے سو، گناہوں کو یاد کرو اور اس پر توبہ کر، ندامت کے آنسو بہا اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ایک مدری مذاکرے میں فرما رہے تھے کہ میں سونے سے پہلے استغفار کرتا ہوں، میں سونے سے پہلے چادر اوپر لیتا ہوں تو میں قبر کو یاد کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں پھر میں بارگاہ رسالت میں شفاعت کی درخواست کرتا ہوں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ یعنی امیر اہل سنت کے سونے کا یہ انداز ہے، اور اس میں بھی فکر مدینہ ہے، محاسبہ ہے، آخرت کی فکر ہے، اور ہم غافل ہو کے سو جاتے ہیں، اور بعض تو بیوقوف احمق رب کی نافرمانی میں سوتے ہیں۔ کس طرح؟ گناہوں بھرے چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی رقاصہ کو رقص کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی، گانے کان میں وہ ہیڈ فون لگا رکھا ہے اور سو رہے ہیں اور گانے بج رہے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، توبہ کر کے سو، کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان جب بستر پر آرام کرنے لگے اپنا محاسبہ کرے کہ آج اس نے کیا اعمال کیے، پھر اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے، اگر گناہ سرزد ہوں تو توبہ استغفار کرے، کیونکہ اگر یہ ایسا نہ کرے گا تو اس تاجر کی طرح ہوگا جو خرچ کرتا جائے لیکن حساب کتاب نہ رکھے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کنگال ہو جائے گا۔ پارٹیاں بیٹھ جاتی ہیں بڑی بڑی،
دوڑ جاتی ہیں مارکیٹ سے، راہ فرار اختیار کر لیتی ہیں، مقدمے ہو جاتی ہیں، بینک ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ حساب ہی نہیں رکھتے، خرچ زیادہ ہو رہا ہے، آمدن کم ہے، تو نتیجہ بھاگنے پر نکلتا ہے. تو ہم غور کریں، ہم نفع میں جا رہے ہیں نقصان میں جا رہے ہیں؟ اپنا بھی تو حساب کریں نا. میں جنت میں لے جانے والے اعمال کے بجا آوری کر رہا ہوں یا جہنم کی تیاری کر رہا ہوں؟ استغفر اللہ. گناہوں برے کام کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر، فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، سود کے لین دین میں پھنس کر، رشوت کے چکر میں پھنس کر، نت نئے نشے کر کے، شرابیں پی کر، وہ نشے جو ممنوع ہیں. میں کہیں جہنم کی تیاری تو نہیں کر رہا؟ ماں کو ستا کر، باپ کو تنگ کر کے کہیں میں جہنم کی تیاری تو نہیں کر رہا؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب پڑھیں، کون سے اعمال ہیں پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کون کون سے اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے. تو غور کریں. دکان کا حساب ماہانہ نہیں، ہفتہ وار نہیں، ڈیلی نہیں، اپ ٹو ٹائم، ہر وقت دکان کا حساب ہو رہا ہے، اپنا حساب ہو رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب جس طرف جا رہے ہیں وہاں سے واپسی نہیں. حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر گزرے ہوئے دن پر اظہار افسوس اور آج کے دن کو غنیمت جانتے ہوئے آنے والے کل سے خوف زدہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ یاد رکھو جہنم تمہارے لیے تیار ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جوان کے پاس سے گزرے جو کہہ کے لگا رہا تھا. لوگوں جیسے آج کل دوستوں کی منڈلیاں ہوتی ہیں، کہہ کے لگ رہے ہیں، بدنگاہیاں ہو رہی ہیں، کہہ کے لگ رہے ہیں، شراب کے دور چل رہے ہیں، کہہ کے لگ رہے ہیں، سگریٹ کے سٹے لگ رہے ہیں، کش لگ رہے ہیں اور کہہ کے لگ رہے ہیں، کسی لڑکی کو استغفر اللہ چھیڑ رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، کہہ کے لگ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، کہہ کے لگ رہے ہیں، دل آزاریاں ہو رہی ہیں، کہہ کے لگ رہے ہیں. آج کل کی یہ دوستوں کی محفلیں کوئی سنتوں بھرے اجتماعات کا معاملہ تھوڑی ہے جہاں فکر آخرت نصیب ہوتی ہے. مدنی قافلوں میں تو اچھی صحبت ملتی ہے، تو مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوتا ہے، اس میں اچھی صحبت ملتی ہے، اجتماعات میں، مدنی مذاکروں میں. بہرحال ایک نوجوان وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہنس رہا تھا. حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دعوت محاسبہ دیتے فرمایا، نوجوان کیا تو پل صراط پار کر چکا ہے؟ دعوت فکر دی، غور تو کر. پل صراط پار کر چکا؟ معلوم ہے پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر قائم ہے. اور پل صراط کی دہشت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ لکھا ہے کہ 5000 سال کی چڑھائی ہے، پھر 5000 سال کا ہموار راستہ ہے، پھر 5000 سال کی ڈھلان، 15000 سال کا راستہ، کھپ اندھیرا، بال سے باریک تلوار سے تیز، حسب اعمال آدمی اس پر سے گزرے گا. ہمارا کیا بنے گا؟ کتنے بدنصیب زخمی ہو کر گر جائیں گے، کٹ کر جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ کی پناہ. حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو دعوت محاسبہ دی. فرمایا، نوجوان کیا تو پل صراط پار کر چکا ہے؟ عرض کی نہیں. فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں؟ کہا نہیں. فرمایا، پھر یہ ہنسی کیسی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کو کسی نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر. اگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو کر رہے ہیں ویسا بھریں گے. ہم غور کریں ہم آگے کے لیے کیا بھیج رہے ہیں. منہاج العابدین میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صالحین رحمہم اللہ المبین کا ارشاد عالی نقل کرتے ہیں، بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت و پہچان یہ ہے گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی، نصیحت اثر نہیں کرتی. اے عزیز، تم کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو، اور کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے کے باوجود
اپنے آپ کو توبہ کرنے والا گمان نہ کرو، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، نیم جاں کر دیا گناہوں نے، مرض عصیاں سے دے شفا یا رب، مرض عصیاں سے دے شفا یا رب۔ کاش ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ نصیب ہو جاتا۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل کشا و دل ربا، کنز العمال حدیث نمبر 5707۔ امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 60 سال کی عبادت سے بہتر۔ اب دنیا کے ایسے چکر میں پھنسے کہ اس طرح توجہ نہیں جاتی، ہر وقت دکان کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، بس کھانے پینے کی فکر ہے، کھیل کود کی فکر ہے، شہرت عزت، بس یہ ان چکروں میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد حدیث نمبر 17123، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور احمق ہے وہ جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالی سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ پھر سنیے فرمان مصطفیٰ، اور خوب نگاہیں جھکا کر، کان لگا کر، توجہ کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے غور کیجئے، میں سمجھدار ہوں یا بیوقوف ہوں، کس فہرست میں ہوں؟ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کتاب کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے۔ احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالی سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2459، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 4677۔ عقل مند کے لیے 4 گھڑیاں ہونی چاہیے، جن میں سے ایک گھڑی وہ اپنے نفس کے محاسبہ کے کرنے کو مقرر کرے۔ تو وقت مقرر ہونا چاہیے۔ دیکھیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نفس کا محاسبہ کس طرح کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ آپ کے پاس ایک رجسٹر تھا، دکان میں ہوتا ہے رجسٹر، تو بھائی کاروبار کے لیے ہوتا ہے رجسٹر، تو لین دین کیا ہے بھول نہ جاؤں، نقصان ہو جائے گا۔ اپنے نفس کا حساب کرنے کے لیے رجسٹر کون بناتا ہے؟ مگر قربان جائیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت نشان پر، آپ اپنے اعمال کا سختی سے محاسبہ کرتے۔ ایک رجسٹر تھا، ہفتہ وار اپنے اعمال لکھتے اور جمعہ کا دن آتا اپنے اعمال کا حساب لیتے، اور جس عمل کو اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ پاتے اپنے آپ کو درے مارتے، فرماتے تم نے یہ کیوں کیا؟ اور ایک ہمیں کہ دن رات گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ پھنس گیا پھنس گیا دس گیا دس گیا پھنس گیا پھنس دھس گیا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دنیا کی فکر دل میں اندھیرا جبکہ آخرت کی فکر روشنی اور نور پیدا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفکر ایک ایسا شیشہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہے کیا تو نے ایسا نہیں، کیا تو ایسا نہیں، کیا تو ویسا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں نصیب فرما دے۔ اپنے عیبوں سے خبردار ہونے کا طریقہ اس کتاب میں لکھا ہوا، باطنی بیماریوں کی معلومات۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو یہ کتاب لینی بھی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے اور سمجھنی بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ بہت پیاری کتاب ہے۔ اس میں 4 طریقے لکھیں کہ ہم اپنے عیبوں پر خبردار ہو سکیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ کامل مرشد کی صحبت اختیار کریں۔ پیر و مرشد عیبوں کی نشاندہی کریں، اس کے متعلق فکر کریں، جو علاج بتائیں اس پر سختی سے عمل کریں۔ اور اس کا طریقہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیا ہے؟ ہمارے مرشد دعوت اسلامی میں تمام پیروں کے مرید ہیں، یعنی کہ سب کو اجازت ہے دعوت اسلامی کا کام کریں، مگر اکثر الحمدللہ عطاری ہیں، 92% سے بھی ابو۔ امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور پھر ہمارے دل کے چور پکڑتے ہیں، ہمارے باطنی امراض جو ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ اب مدنی مذاکرہ دیکھیں تو کام بنے۔ وہ کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اگر مریض ڈاکٹر سے دور رہے تو اس کی بیماری کیسے دور ہوگی؟ اور الحمدللہ مدنی مذاکروں کے ذریعے امیر علیہ سنت ہماری اصلاح کا سامان کرتے ہیں، بلکہ مدنی مذاکروں میں ایسے مذاکرے میں نے دیکھے کہ جس کے اندر امیر علیہ سنت نے کفار کو دعوت اسلام دی اور ہاتھوں ہاتھ پیغام آیا ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ امیر علیہ سنت نے ہاتھوں ہاتھ کہا کہ چوری سے باز آ جاؤ، ہاتھوں ہاتھ SMS آیا کہ ہم نے توبہ کی۔ امیر علیہ سنت شراب کی مذمت بیان کرتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ وائس میسیج، صوتی پیغام یا ٹیکسٹ میسیج آتا ہے ہم نے توبہ کی۔ آلات موسیقی توڑ دو، ہاتھوں ہاتھ پیغام آتا ہے کہ میں اپنا پیانو توڑ دیا، میں نے فلاں چیز توڑ دی۔ آلات امیر علیہ سنت کے مذاکروں کی اتنی برکتیں الحمدللہ۔ تو مرشد کامل کی صحبت اپنے باطنی امراض پر آگاہی کا ایک طریقہ، دیندار دوست بنا لے جو اس کی کمزوریاں اس پر آشکار کرتا رہے۔ تیسرا طریقہ ہے کہ دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب پر مطلع ہو۔ چوتھا، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر تمام لوگ اسی طرح دوسروں کو دیکھ کر جو ان میں ناپسندیدہ باتیں ہوں ان کو اپنی ذات سے دور کرے تو کسی کو کسی ادب سکھانے والے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اگر کسی میں کوئی ایسا فعل دیکھیں، کوئی ایسا قول دیکھیں، کوئی ایسا حال دیکھیں جو ناپسندیدہ ہے تو سوچیں اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے بھی لوگ عجیب نظروں سے دیکھیں گے۔ یوں بچتا رہے تو سدھر جائے گا۔ یہ امیر علیہ سنت کا رسالہ جو نا میں سدھرنا چاہتا ہوں، یہ پڑھ لیں، سچی واقعی سدھر جائیں گے۔ ایک موبائل چور کراچی میں ایک دکان پر وہ چوری کا موبائل سیل کرنے آیا، اس نے اس سے نہیں لیا، اس نے کہا یار اس کو، اچھا وہ چلا گیا۔ اس دکاندار نے یہ رسالہ اس کو تحفے میں دے دیا کہ یہ رسالہ آپ لے جاؤ بھائی۔ وہ قریبی کسی مزار پہ گیا اور یہ رسالہ
میرے مرشد کا، امیر اہل سنت کا پڑھنے لگا، میں سدھرنا چاہتا ہوں. تو واقعی رسالہ پڑھ کر اس کا ذہن بن گیا کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں. اس نے وہ موبائل جو ہے اس پر موبائل والے کو کال کی اور اس سے رابطہ کیا. اسے کہا کہ میں آپ کا موبائل میرے پاس ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور فلاں دکاندار کو دے کے جا رہا ہوں، اس سے آپ لے لیجئے گا، مجھے معاف کر دیں. الحمدللہ جی رسالے کی ہاتھوں ہاتھ بہار سامنے آئی. سدھرنا چاہتے ہیں؟ میں سدھرنا چاہتا ہوں. تو اس کا سامان کریں نا بھائی، فکر مدینہ کریں، محاسبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. الہی رحم فرما میں سدھرنا سدھرنے کا ایک نسخہ یہ بھی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. آئیے دعا کر رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین. الہی رحم فرما میں سدھرنا نبی کا تجھ کو صدقہ میں سدھرنا چاہتا ہوں اب. نبی کا تجھ کو صدقہ میں سدھرنا چاہتا ہوں اب. الہی رحم فرما میں سدھرنا چاہتا. جو سدھرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، استغفار کریں. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تنہائی میں اپنے مولا کو یاد کریں. جو سدھرنا چاہتا ہے اس کو مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرے. جو سدھرنا چاہتا ہے اس کو مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرے. دیکھیں آج کا بیان سدھرنے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے نا. دیکھیں جو آئے ان کی توجہ ہوئی، اور جو واقعی اس کو قبول کریں گے تو سدھرنے کی طرف بڑھیں گے، جنت کی طرف بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے. جو سدھرنا چاہتا ہے اس کو مشورہ ہے روزانہ فکر مدینہ کرے. امیر اہل سنت نے اپنی اصلاح کا نسخہ ہمیں جو دیا ہے وہ 72 مدنی انعامات کی صورت میں. اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات، پھر جامعہ کے طلباء طالبات کے لیے، مدرسے کے طلباء طالبات کے لیے، پھر خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے، قیدیوں کے لیے مختلف وہ ترکیبیں. روزانہ کاش وقت نکال کر ہم اس کا فکر مدینہ کرنے میں کامیابی کا شرف پالیں. تو روز فکر مدینہ وقت مقرر کر کے، ورنہ سستی ہونے کا امکان. تو آنکھیں بند کر کے کبھی ہم اس طرح اپنا محاسبہ کریں کہ کل صبح سے لے کر اب تک میں نے جو وقت گزارا، کیا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے ایسا وقت گزارنا؟
کیا نبی کی امتی کو ایسا وقت گزارنا چاہیے؟ افسوس، جگائے جانے کے باوجود میں نے سستی کرتے ہوئے فجر کی جماعت ترک کر دی، گھر پہ پڑھ لی۔ دکان پہ جاتے ہوئے میں نے داڑھی منڈا دی، آقا کی عظیم سنت، فکر مدینہ کرے۔ نالی میں با دی، ناشتہ پسند نہیں آیا تو ماں کو سنا دی۔ باپ نے کسی بات سے منع کیا تو میں نے باپ کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ گھر سے روانہ ہوا تو استغفر اللہ پڑوسیوں کے دروازے سے دانستہ اندر جھانکتا رہا، شرم نہیں آتی؟ یہ کیسا کام کیا میں نے؟ پھر میں بس میں بیٹھا، کس سے الجھاؤ ہو گیا تو میں نے 2-4 گالیاں دے دی۔ فٹ پاتھ پر بے پردہ خواتین جا رہی تھی، میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، مجھے شرم نہیں آئی، میرا مولا دیکھ رہا تھا مجھے۔ دکان پر گیا، گاہکوں سے جھوٹ بولتا رہا، جھوٹی قسمیں کھاتا رہا، مبالغے کے ساتھ مال کی تعریف کرتا رہا، عیب دار مال بغیر عیب بتائے بیچتا رہا۔ سارا دن ہائے مال ہوئے مال، نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب۔ گھر پہنچا، شدید تھکاوٹ، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، رات کا کھانا کھایا، اب مجھے فریش ہونا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اور میں اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے آوارہ دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ گالیاں، تاش، کرکٹ، ادھم بازی، زیب دیتا ہے مجھے یہ کہ لوگوں کو تنگ کروں۔ ذہنی سکون کے لیے میں فلمیں ڈرامے دیکھنے بیٹھ گیا، کمپیوٹر ٹی وی پر لگا رہا، ساری رات سارا دن میں نے غفلت میں گزار دیا۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر غور کرے تو کب تک اس طرح زندگی گزارے گا؟ تیرے نام اعمال میں گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا تجھے نیکی نہیں چاہیے؟ کیا تجھ میں ہمت ہے کہ جہنم کے عذاب برداشت کر سکے؟ اگر جنت سے تجھے روک دیا گیا تو کیا کرے گا؟ موت کے جھٹکے آ رہے ہوں گے، تجھے کون بچا سکے گا؟ زندگی کو غنیمت جان اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار۔ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں مشغول ہو جا، اللہ تعالیٰ تیرا حامی و ناصر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر شخص کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے جس میں ہلاکت میں ڈالنے والے امور اور نجات دینے والے صفات کا ذکر ہو، تمام گناہوں اور عبادتوں کا تذکرہ ہو، اور وہ اس کی مدد سے روز اپنا محاسبہ کرے۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت دے تو دیا، بہت آسانی کے ساتھ اس میں ہم فکر مدینہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، محض اپنے کرم سے ہمیں فکر مدینہ کی توفیق عطا فرما دے۔ مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مقصد حد آیا، تو ہمیں توفیق دے کہ مرنے سے پہلے جو کام آنے والے اعمال ہیں اس کے لیے ہم کوشش کریں، مشقت جھیلیں۔ آئیے مسواک کی کچھ سنتیں اور آداب عرض کروں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ فرمایا مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ بہر شریعت میں ہے، مشائخ فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی ہے، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکیاں بڑھاتی ہے، معدہ درست کرتی ہے۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ چھنگلیا پنجابی میں چیچی کہتے ہیں، لٹل فنگر،
اس کے برابر اس کی موٹائی ہو، ایک بالشت گٹھ، ایک بالشت یہ اس کی لمبائی، ورنہ شیطان بیٹھتا ہے۔ ریشے نرم ہو، سخت ریشے ہوں گے تو دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان گیپ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تازہ مسواک کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو دیں تو نرم ہو جائے گی۔ ریشے کاٹتے رہیں تاکہ اس کے اندر تلخی جو اس کا پیسٹ ہے نا وہ باقی رہے، اور ویسے رگڑتے رہیں گے تو شاید وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ دانتوں کی چوڑائی میں اس طرح مسواک کرنی، اور جب بھی مسواک کرنی ہے 3 بار کرنی اور ہر بار دھونی ہے۔ سیدھے ہاتھ میں چھنگلیا، لٹل فنگر اور تھم جو ہے انگوٹھا ایک طرف اور انگوٹھا یہ ریشے کے قریب، اس طرح۔ تو سیدھی طرف اوپر اور پھر الٹی طرف، پھر نیچے سیدھی اور الٹی طرف 3 مٹھی باندھ کر نہیں، اس سے بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت مؤکدہ اس وقت ہے جب منہ میں بدبو ہو، جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے، یہ اعلی ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے، دفن کر دیجیے یا پتھر وغیرہ باندھ کر سمندر میں ڈبو دیں۔ تو سنت سیکھنے کے لیے بہار شریعت کا 16واں حصہ مکتبۃ المدینہ سے لیا جا سکتا ہے، سنت اور آداب، اور امیر اہل سنت کے رسالے 163 مدنی پھول یا 101 مدنی پھول بھی یہ رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔